سرکاری اسکولوں میں بھی کہیں کہیں کوتاہی تو تھی، لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ اگر کلاسز 9ویں اور 10ویں کھلی تھی تو 9ویں 10ویں کھلی تھی، 8ویں نہیں تھی، 6ٹھی نہیں تھی، 5ویں نہیں تھی، 4تھی نہیں تھی، اور کوئی جماعت نہیں تھی، صرف وہی بچے تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، سینیٹائزر عام طور پہ موجود تھا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ چلیں، ویسے تو پابندی تھی، نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا۔ نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا، بالکل ان بیچاروں کو بچوں کو اسی طرح بٹھا دیا جس طرح عام دنوں میں بچے اسکولوں میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح بٹھایا تھا۔ اسی بنا پر ان کو سیل بھی کیا گیا۔ آج بھی جب میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گیا ہوں تو کئی اسکولوں میں، اور کچھ نامور اسکول بھی ہیں، جو بڑی جن کی چینز ہیں، برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں، ایسے اسکول بھی ہیں، وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پہ چوکیدار کو ماسک نہیں تھا، ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگایا تھا جس طرح میں نے نیچے کیا ہوا ہے یا نہیں تھا، اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں، اس وقت ہو رہی ہیں۔ کل انہی اسکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑھے گی، جب 8ویں جماعت، 7ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کے بچے جائیں گے، اور پھر 28 تاریخ سے انہی اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ پورے طالب علم موجود ہوں گے، جس میں پری پرائمری بھی ہوگی، پرائمری بھی ہوگی، یہ سارے بچے موجود ہوں گے، تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز اور تعلیمی ادارے کھولنے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز، تو سندھ حکومت نے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے تمام تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے، فری آف کاسٹ کروائیے۔ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہم فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے 1 روپیہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی، ان کی ٹیمز ہیں، ٹیمز اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پر ملازمین کی تعداد زیادہ ہے، وہاں جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی تک جب بات کر رہا ہوں ابھی، تو جو ٹوٹل ٹیسٹ رپورٹس لی گئی ہیں، جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں، وہ 14,544 ہیں۔ 14,544۔ آج جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 14,544 میں سے 3,636 رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے، تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,500 یا 11,000 کے قریب جو ہیں رپورٹس ابھی آنی ہیں، جو آج شام تک آ جائیں گی۔ 3,336 میں 89 پازیٹیو ہے، اور یہ جو شرح ہے وہ 2.4 بنتی ہے۔ 2.4% پازیٹیوٹی ریٹ ہے ابھی تک جو کووڈ کے ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کا۔ ملازمین بھی ہیں کہیں پہ، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے۔ اچھا، ابھی 11,000 رہتے ہیں جن کی ابھی رپورٹیں آج شام تک آ جائیں گی، اور پھر جو آج ٹیسٹ ہوئے ان کی رپورٹس تو اگلے دن آئے گی۔ اگر میں یہ 2.4% ہی رکھوں شرح جو ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بڑے، خدا کرے کہ اس میں کمی ہو، مزید پازیٹیو ٹیسٹ نہ آئیں، اگر 2.4 ہی ہم اس کو رہنے دیں، تب بھی جو متوقع پازیٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد 360 ہو سکتی ہے۔ 15,000 پہ 360 ہو سکتی ہے،
اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب ہم نے ابھی تک 8ویں 6ٹھی 5ویں اور اس سے نیچے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں بلایا ہے. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے 100% اسکولوں میں کام کرنے والے عملے کا ٹیسٹ کر لیا ہے. میں یہ بھی آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ 14,500 کچھ بھی نہیں ہے. نمبرز اگر آپ دیکھیں گے لاکھوں جو ٹیچرز ہیں یا ملازمین ہیں وہ تو حکومت سندھ کے ملازم ہیں, پرائیویٹ اسکولز کے شاید اس سے زیادہ ہوں گے. تو یہ کئی لاکھ ملازمین بنتے ہیں جن کے سارے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں, ایگریسولی کر رہے ہیں, بڑا تیزی سے کر رہے ہیں. غنی کی گفتگو آپ کو پھر سے سنواتے ہیں. ہم شروع کر رہے تھے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی وہ 21 تاریخ سے صوبہ سندھ میں نہیں کھلیں گی. ہم 28 تاریخ کے ابھی اس میں ٹائم ہے جب ہم نے وہ پرائمری اور پری پرائمری کلاسز کی بات کی, ابھی اس کو اس طرح رکھتے ہیں اور اس کو بھی ہم 28 پہ لے جا رہے ہیں. ہم ایک ہفتہ اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے کہ حالات میں کتنی بہتری آتی ہے. والدین, اسکول کی انتظامیہ, ہماری ایڈمنسٹریشن, ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں. اور خدا نخواستہ اگر ہم نہیں کروا سکے اور اگر یہ نمبر آف کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو مزید ہم اپنے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں, مشاورت کریں گے اپنے اور ساتھیوں سے بھی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کسی بھی صورت میں اپنے صوبے کے بچوں کی صحت پر کمپرومائز نہیں کرے گی. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی تعلیم کو نقصان ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکول ہیں, یہ پوری انڈسٹری ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے, نقصان ہوا ہے انہیں بہت زیادہ, اس کا ہمیں احساس ہے. لیکن اسکولز کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے, بچوں کی تعلیم کے نقصان کو بچانے کے لیے ہم بچوں کی صحت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. یہ بڑا میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 28 سپٹمبر تک تو اس کو مؤخر کر رہے ہیں, لیکن اگر اگلے 8-10 دنوں میں یہ صورتحال بہتری کی طرف گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ 28 کو کھول دیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو شاید ہم 28 کو پھر اس سے پہلے کوئی بات کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطہ کروں گا, فیڈرل منسٹر سے بھی بات کروں گا. ہماری جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کمیٹی ہے, میں درخواست کروں گا کہ اس کی بھی میٹنگ بلائی جائے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی فیصلہ ہو. لیکن یہ بات آج اس لیے کرنا ضروری تھی کہ کل آخری ورکنگ ڈے اسکولز کا, پھر پرسوں اتوار ہے, چھٹی ہے, تو یہ بات ہمیں پہلے کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنے تمام اسکولز کو. اس کا آرڈر جاری کرنا ہے ہم نے کہ 21 تاریخ کو جو اسکولز میں کلاسز شروع ہونی تھی وہ نہیں ہوں گی. تو یہ میں جو بات تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سارے چینلز ہیں, پورا ملک دیکھتا ہے, والدین دیکھتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے اسکولز جانے کی جو SOPs ہیں اس پر والدین کو اور بچوں کو اور تمام ہمارے ملک کے لوگوں کو اس پہ مزید تھوڑا سینسیٹائز کریں تاکہ وہ اس کا بھرپور خیال کریں تاکہ ان کی تعلیم بھی چلے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں, لیکن ہمیں یہ خوف اور پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بچے اگر اسکول جائیں گے تو انہیں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے. ایک ایک کر کے دیکھیں, میں پھر ایک بات واضح کر دوں, نہ تو سارے سرکاری اسکولز میں 100% SOPs پر عمل درآمد ہوا ہے, 100% نہیں ہوا, لیکن نسبتاً صورتحال ٹھیک تھی. وہاں بھی خرابیاں کوتاہیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کو ہم ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے تو ہم پھر نئی ہدایت ایشو کرتے ہیں کہ جس کو اس طرح کر لیں, ٹھیک کر لیں آپ چیزوں کو. اور نہ ہی سارے پرائیویٹ اسکولوں میں خرابی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت امپریس ہو کر آیا ہوں, مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہر چیز انہوں نے بالکل جس طرح بتائی گئی اس طرح کی ہے. لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زیادہ جو ہے نا وائلیشن کی ہے. اس کی بنیاد پر 4 اسکول ہم نے کل سیل کیے ہیں, جس میں سے شاید 3 جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, شاید 3, میں چیک کر لوں گا, لیکن ایک رجسٹرڈ اسکول ہے اس میں, 3 نہیں ہیں. تو رجسٹرڈ اسکول کے خلاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ ان اسکولوں کو پرماننٹلی بند کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, جو کمٹمنٹس کیے ہیں, جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے, جو حکومت کی ہدایت ہے اس پہ عمل کریں. اور وہ عمل کوئی میری تسکین کی بات نہیں ہے, ہمارے اپنے بچے جو ان اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی صحت کی بات ہے.
اور ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کے بچے بھی آتے ہوں گے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ٹیچرز اپنے معصوم بچے بھی اسکول آتی ہیں, تو اس کا اس لیے ہوگا تھا. یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ جو 89 کیس آپ نے بتائے, جی لیکن میرے پاس ایک فگر موجود ہے 12 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو ٹیسٹ ہوئے 13,000 کے, اس میں 88 کیس رپورٹ ہوئے 15 تاریخ تک. اس کے بعد جو 3 دنوں میں صرف ایک کیس جیسا آپ فگر بتا رہے ہیں جو میرے پاس موجود ہے اس میں ایک کیس کا اضافہ ہو رہا ہے. تو باقی 3 دنوں جو اسکول کھلنے سے لے کر آج ان تک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. میرے پاس ایس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں. دیکھیں, میرے پاس آفیشیل رپورٹ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, اور جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ 14,544 ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ کل ہوئے ہیں ابھی پینڈنگ ہے نا 10,500-11,000, تو رپورٹس ابھی آنی ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ 15 تاریخ تک کی زیادہ ہوں گی, اس میں ایک آدھا اضافہ ہو گیا ہوگا. یہ 3 دن کی بات نہیں ہے. تو آپ نہیں 15 نہیں, سوری 15 کے بعد بیٹا 15 کے, اب میں وہ ڈیٹ پہ کنفیوز ہو رہا ہوں. لیکن جو رپورٹ آپ کے پاس ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن 17 تک جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں ابھی بھی کوئی 11,000 کے قریب رپورٹس پینڈنگ ہیں. تو جو پہلے ہو گئے ہوں گے ان کی رپورٹس پہلے آ گئی ہوں گی, جو بھی آنی ہے تو وہ پینڈنگ ہے. اس میں یار ایک منٹ اس کو اکرم کو پیچھے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں خود بات کروں گا فیڈرل منسٹر سے بھی, جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, اور ہماری جو ایک وہ تمام صوبائی جو تعلیم کے وزیر ہیں ان کی ایک کمیٹی ہے جس کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں جس میں فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میٹنگ بھی بلا لیں. لیکن اگر ایک صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ خراب ہو رہی ہے, اور میں نے سی ایم صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں این سی او سی کی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم نے کوئی زیادہ کوئی اتنا میجر ڈیسیشن نہیں لے لیا کہ بہت کوئی تبدیلی اس میں کر دی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے, اور ہم دیکھیں گے کہ مزید 1 ہفتہ میں جو ملتا ہے اس کے اندر ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اتنی بڑی ریلیاں ہو رہی شہر کے اندر, جب سے جلوس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, بازار کھلے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے صرف حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی, صرف اسکول پر حکومت بہت ویجیلنٹ رہی کورونا کے معاملے میں. لیکن جو سب سے زیادہ خلاف ورزی اس کو حالیہ دنوں میں دیکھی گئی جب محکمہ داخلہ کی پابندی بھی تھی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی تھا. اس کا بلاوٹ جو سرداری شہر کے مختلف اضلاع میں ریلیوں کی قیادت کر رہے تھے, عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے تھے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی ریلی نہیں نکالی. بلاول صاحب جو کراچی کے وزٹس پہ گئے, میں چونکہ موجود تھا جہاں وہ جانا چاہتے تھے, وہ بارش سے متاثرہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں جانا چاہتے تھے, اور انہی علاقوں میں گئے. وہ گھر سے اپنی گاڑی میں نکلے, اور ظاہر ہے جس علاقے میں جانا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں. اور کوئی اتنے بڑے وہ مجمع بھی نہیں تھے جو بلاول صاحب جس طرح کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں, جتنا پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے, ایسا بالکل نہیں تھا. تو وہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں گئے. اسی طرح صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جو خاص طور پہ میرپور خاص ڈویژن ہے, حیدرآباد ڈویژن کے کچھ علاقے تھے, وہاں اگر بہت تباہی آئی ہے بارشوں سے, تو وہاں اگر ان کا جائزہ لینے ان لوگوں سے ملنے گئے تو یہ بھی بہت ضروری کام تھا. لیکن وہ جلسے نہیں کیے انہوں نے, ریلیاں نہیں کی انہوں نے.